خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا ایک بار ہم پھر شکر کرتے ہیں، اس کا شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے خوبصورت دن دیا کہ ہم دوبارہ مل بیٹھ کے اس کی تمجید کر سکیں، پرستش کر سکیں اس کی۔ جیسے ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم زندوں کی زمین پر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کی سانس ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے پاس نجات کی نعمت ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شاید دنیا میں سب کچھ ہے، پیسہ، دولت، دھن، صحت بھی ان کے پاس بہت اچھی ہے، لیکن ان کے پاس وہ انمول موتی نہیں ہے، وہ جھرنوں کا پانی نہیں ہے، زندگی کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ یسوع مسیح نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ انسان کو کیا حاصل جو پوری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھا لے تو اس کو کیا فائدہ۔ تو میں اور آپ جو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کتنی بڑی یہ ایک الہام ہے جو انسانیت کے اوپر ظاہر ہوا، اور خدا اس دنیا میں مجسم ہو گیا ہے یسوع مسیح کی صورت میں، اور ہم بڑی جلد جو ہے ایک اس دن کو منانے والے ہیں، اس کی ولادت کا دن، اس کی پیدائش کا دن ہم منانے والے ہیں۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ ہیں اس کی حضوری میں آپ جھک جائیں، اس کو اپنے سامنے ایسے امیجن کریں جیسے آپ خدا کے تخت کے سامنے آپ حاضر ہیں، خدا آپ کے سامنے ہے، اور اس سے بات کریں، اس سے اپنے دل کھول کے اس سے اپنے دل کا حال بتائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس لمحے گھڑی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تجھے جانتے ہیں، تجھے پہچانتے ہیں۔ خداوند ہمارا نام خداوند تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خداوند ہم تیرے ساتھ خداوند ہو کے، خداوند ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری پرسنالٹی خداوند تجھ میں رہ کے بنتی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تو ہم میں نظر آتا ہے، تیرا خداوند وہ عکس ہم میں سے خداوند جھلکتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں جب ہم خداوند چلتے پھرتے ہیں خداوند تو ہم تیری آئیڈینٹیٹی کو کیری کرتے ہیں۔ خداوند ہم خدا نہ چیز لوگ ہیں، نہ جس لوگ ہیں خداوند جو اس دنیا میں، پلیت دنیا میں خداوند رہتے ہیں۔ خداوند تو ہولی ہے، تو ہولیز آف ہولیز میں رہتا ہے خداوند، پاک ترین مقام خداوند عہد کے صندوق کے تھرو خداوند تیری پریزنس پرانے عہد نامے میں آتی تھی۔ خداوند آج تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے خداوند، آج ہمارا دل جو ہے وہ خداوند پاک ترین مقام ہے خداوند، وہ ہیکل ہے جہاں پر خداوند تو سکونت کرنا چاہتا ہے، روح القدس کا مقدس ہے ہم خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑے اعزاز کے لیے خداوند کہ ہم تو خداوند اپنے خون میں لوٹتے تھے، تو نے ہم پر نظر کی۔ ہم خداوند اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہم نہیں، ہماری طرف سے خطا، گناہ، کوتاہی ہوئی خداوند آدم نے کیا، اس کا بھی خداوند ہم کوئی خداوند چکا نہیں سکتے تھے اس کا قرض خداوند، اس کا گناہ کی سزا موت خداوند، ہم موت کے خداوند وارث بن چکے تھے، لیکن خداوند تو نے ہم پر نظر کی خداوند، تو نے ہمیں گھورے سے اٹھایا، آسمانی تختوں پہ بٹھایا، تو نے خداوند ہمیں کیچڑ سے کیچ سے نکالا خداوند، اور خداوند صاف مہین کتانی پوشاک خداوند تو نے دی، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما تو نے دیا ہمیں خداوند، تو نے سونا دیا تاکہ ہم امیر ہو جائیں، تو نے ہمارے اوپر سے وہ فلتھی ریگز، وہ خداوند چتھڑے کپڑے خداوند، گناہ پلیت والے کپڑے تو نے اتارے، اور خداوند ہمیں صاف مہین کتانی پوشاک بخشی خداوند، ہمارے سر پہ تو نے خداوند کھود رکھا ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں زندگی ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اس ساری میٹنگ کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، پاک روح کی جنبش خداوند اس جگہ پر ہو، اس جگہ کے تھرو ریز کے اور ویوز کے تھرو خداوند، جو خداوند لوگ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چھو خداوند، فردن ان کو چھو، پرسنلی ان کو وزٹ کر، ان کو چھو، اور خداوند کسی طرح کی ان کی کوئی درخواست ہے، کوئی ان کی مراد ہے خداوند، ان کی کوئی منت مناجات ہے خداوند، ان کو پورا کر اپنے آسمانی خزانے سے، اپنے وقت پر ان کو وہ چیز مہیا کر، اپنی مرضی کے مطابق ان کو وہ چیز عطا کر، عنایت کر۔
یہ دعا ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج جو خدا نے میرے دل میں ایک سوچ ڈالی وہ ہے زندگی کا پانی۔ جیسے میں نے شروع میں بولا، ہمارے پاس سرچشمہ ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، ہمارے پاس برکات کا انبار ہے، کیونکہ آسمان کے دریچے کھلتے خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب خدا ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ میں نے یہ سٹوری پہلے بھی بتائی کہ ایک بادشاہ نے اپنا جو ہے وہ محل کھول دیا، اس کے دروازے کھول دیے، شو کیسنگ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہر چیز جو میرے محل میں آپ کو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ فور فری ہے، آپ لے جاؤ، جو آپ لے کر جانا چاہتے ہو۔ تو لوگ آئے ہیں، کسی نے اس کا تخت اٹھا لیا، کسی نے اس کے ہیرے موتی تجوریاں اٹھا لی، کسی نے پینٹنگز اٹھا لی، جو بھی مطلب قیمتی جو شے وغیرہ وہاں پہ پڑی تھی اٹھا لی انہوں نے۔ ایک بچہ وہاں پر کھڑا تھا اور وہ مسلسل بادشاہ کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا سب کو، پھر ادھر ادھر دیکھ کے تو بچے کی طرف بھی نظر پڑی۔ بادشاہ نے کہا بیٹا آپ نے نہیں کچھ لے کر جانا، آپ کو نظر نہیں آیا کچھ یہاں پر کوئی مزے کی چیز آپ کے ٹائپ کی کوئی؟ بچے نے کہا کہ بادشاہ مجھے تو چاہیے۔ تو بادشاہ تھوڑا سا ہو گیا، مطلب ہکا پکا رہ گیا کہ بھائی میں نے کب اپنے آپ کو سیل پہ لگایا تھا۔ خیر بادشاہ اس نے کہا بادشاہ مجھے تو چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بیٹا کیوں، کوئی چیز نہیں تجھے اچھی لگی، میں ہی تجھے اچھا لگاؤں؟ تو بیٹے نے کہا آگے سے بچے نے کہ بادشاہ اگر تو میرے پاس ہے تو ساری مملکت میری ہے، ساری حکومت میری ہے، کیونکہ تو میرا ہے۔ آج ہم مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے، اور یہ وہ چیزیں جو آدم کے دور سے اس دن سے آج کے دن تک لگاتار ہوتی ہیں۔ انسان سیکھا نہیں۔ پرانے لوگوں کی بھی لائف سٹوریاں اٹھا کے دیکھ لو، ہر ایک کو پتہ ہے کافی لوگوں کی سٹوریز، لیکن انہوں نے سیکھا کچھ نہیں۔ آج بھی ہر انسان اپنی دوڑ رہا ہے، اور میجورٹی خدا پرست لوگ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے جو کہ آنکھوں کی خواہش، زندگی کی خواہش، جسم کی شیخی، اس طرح کی چیزیں جو آدم کے دور سے چلی آ رہی ہیں، انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دھن دولت، عیش و عشرت، سکون اور اس طرح کی چیزیں، یہ کب ملے گی؟ جب ہمیں یسوع مل جائے گا۔ بچے نے کہا اے بادشاہ مجھے تو چاہیے۔ اس نے بڑی عقل مندی والی بات کی۔ تو اگر ہمیں یسوع مل جائے گا تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہی اس طرح کی کہانی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ جب سامری عورت آئی، اس نے یسوع مسیح نے تو پانی اس سے مانگا، اور جب بات چیت شروع ہوئی، قصے کھلنا شروع ہوئے، اس لڑکی کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ پانی دے کہ میں پیاسی نہ ہوں دوبارہ۔ اور یسوع مسیح آپ کے زندگی کے کسی بھی ایریا میں، آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ جیسے اس عورت نے کہا کہ مجھے، اس عورت کے بھی اپنے سٹرگلز چل رہی تھی لائف میں، اس کے کافی شوہر تھے، کافی ایریاز میں اس کی لائف میں سکون نہیں تھا۔ یسوع مسیح ہر ایک ایریا میں ایسا سکون دے گا کہ نہ صرف آپ زندگی بھر کے لیے سکون حاصل کریں گے، لیکن جو آپ کو دیکھے گا وہ بھی ایک بار امپریس ہوگا کہ یار یہ کیسا سکون ہے اس کی لائف میں، مجھے بھی چاہیے۔ یسوع نے کہا جو پانی میں دوں گا تجھے، دیتا ہوں، وہ نہ صرف تجھے مطلب سیراب کرے گا، لیکن تجھ میں سے چشمہ بن کے جاری ہوگا، اور زندگیوں کو جو کہ روحانی طور پر بنجر ویران ہے ان کو بھی سیراب کر دے گا۔ پہلا ہم گیت گاتے ہیں بہتا دریا یسوع میرا، آ اس میں تو ڈوب جا، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ میں اگر یسوع مسیح کو اپنا بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں یار وہ دریا مجمر ہے، تو بھی آ کے ڈوب جا اس میں۔ تو نہ صرف میں سیراب ہوا ہوں، بلکہ جو اگلا بندہ اس کے لیے بھی سیرابی اندر سے نکلتی ہے۔ اس دریا میں جو بھی بہتا، ساحل اس کو مل جائے، دکھ سنگھٹ سے نہ گھبرائے، خوشیوں سے وہ کھل جائے، جیون بخشے جہاں جہاں بھی، جیون بخشے جہاں جہاں بھی،
پہنچا یہ دریا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا یسو میرا آ اس میں تو ڈوب جا او بہتا دریا یسو میرا آ اس میں تو ڈوب جا بہتا دریا یسو میرا آ اس میں تو ڈوب جا اپنے جیون کے ساگر کی ساری کرواہٹ مٹا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا یسوع میرا بہتا دریا یسوع میرا بہتا دریا بہتا دریا یسوع میرا بہتا دریا بہتا دریا یسوع میرا بہتا دریا اس دریا میں جو بھی بہتا ساحل اس کو مل جائے اس دریا میں جو بھی بہتا ساحل اس کو مل جائے دکھ سنکٹ سے نہ گھبرائے خوشیوں سے وہ کھل جائے دکھ سنکٹ سے نہ گھبرائے خوشیوں سے وہ کھل جائے جیون بخشے جہاں جہاں بھی جیون بخشے جہاں جہاں بھی پہنچا یہ دریا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا بہتا دریا کل کی دہانی طرف سے جیون جل بہتا جائے ہے کل کی دہانی طرف سے جیون جل بہتا جائے پینے والا اس پانی کو روح کے پھل سے بھر جائے پینے والا اس پانی کو روح کے پھل سے بھر جائے جیون بخشے جہاں جہاں بھی او جیون بخشے
یہ دریا ہے زندہ لہو کا، آجا تو بھی نہا لے. یہی عورت نے کہا جب اپنے گاؤں واپس گئی، اس نے کہا مجھے وہ مل گیا جس نے میرے سارے حال، سارے قصے کھول کے مجھے بتا دیے. وہ شرمائی نہیں پھر، کیونکہ اس کو سکون مل گیا. اس کو زندگی میں وہ پانی، وہ چین، وہ ایک سیٹسفیکشن جو وہ ڈھونڈ رہی تھی دنیاوی چیزوں میں، وہ یسوع مسیح نے جو کہ زندگی کا پانی اس میں آ کے وہ پوری کر دی. اور وہ اب کیا کہہ رہی ہے، جیسے یہ دریا ہے زندہ لہو کا، آجا تو بھی نہا لے. اس نے سب کو جا کے کہا کہ آؤ اس سے ملو، اس کے ساتھ تم بھی اپنا رشتہ جوڑو جس طرح میں نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا. یہ دریا ہے زندہ لہو کا، آجا تو بھی نہا لے. انویٹیشن ہے یہ، تجھے پکارے لہو یسوع کا، کرمزی پاپ دھلا لے. یہ دریا ہے زندہ لہو کا، آجا تو بھی نہا لے. تجھے پکارے لہو یسوع کا، کرمزی پاپ دھلا لے. جیون بخشے جہاں جہاں بھی، جیون بخشے جہاں جہاں بھی، پہنچا یہ دریا، بہتا دریا، بہتا دریا، بہتا دریا، بہتا دریا، بہتا دریا. یسوع میرا بہتا دریا، بہتا دریا. یسوع میرا بہتا دریا، ہاں بہتا دریا. یسوع میرا بہتا دریا، بہتا دریا. او یسوع میرا بہتا دریا. یقیناً بہتا دریا یسوع مسیح کا خون 2000 سال پہلے بہا ہے. آج بھی اس میں وہی شفا دینے کی قدرت ہے جو اس وقت تھی. کہا جاتا ہے، یہ بائبل کی کہانی تو خیر نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو صلیب سے خون بہا اور پھر ایک ندی میں چلا گیا. ایک نالی جیسی تھی جس میں سے پانی، صاف پانی تھا، مطلب جیسے آپ مطلب صاف پانی ندی کی طرح تھوڑا سا جا رہا ہو، تو ادھر چلا گیا. اور وہاں پر کچھ دوری پر نا کچھ کوڑی تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے جن کی کسی طرح کی نا بیماری تھی ان میں، یا تو میرا خیال کوڑی تھے یا کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا کوئی نا مرض تھا ان کو. تو کوڑی تھے وہاں پر، اور وہ پانی پینے آئے ہوئے تھے وہاں سے. کافی تھے، ایک نہیں تھے، کافی تھے. جیسے انہوں نے پانی پیا جس میں یسوع مسیح کا خون شامل تھا، تو جیسے انہوں نے پیا تو وہ شفا پا گئے. یہ کہانی بائبل کی نہیں ہے، کہا جاتا ہے ہسٹری کے مطابق. ہاؤ فار اٹ از ٹرو مجھے نہیں پتا، میں نے صرف سنی ہے، لیکن ایک کہانی ہے. لیکن دیکھیں اگر تو لیٹ سے کہانی ٹھیک بھی ہے تو یسوع مسیح کا خون جو فزیکل خون تھا، حالانکہ یسوع مسیح نے مشابت دی، مطلب ہم انگوروں کا رس لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کی مشابت دیتے ہیں یسوع مسیح کے خون سے. اور یسوع مسیح نے کہا یہ میرا خون لو، اس کو پیو، اور میرا گوشت ہے، اس کو لو اور کھاؤ. تو اگر ہم جیسے فار ایگزامپل کسی کو بیمار ہے اور اس کو ہم وہ پانی پلا دیتے اور کہتے ہیں یسوع مسیح میں تیرا خون، ہم تو ڈیلی کھانے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یسوع مسیح میں اپنا خون شامل کر، اس کی طاقت کو ہم تیرے جلال کے لیے استعمال کریں. اگر کوئی مرض ہے، کسی طرح کی طبیعت خراب ہے، یا کوئی جسم میں کمزوری ہے، یا بخار ہے، یا کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے، یسوع مسیح کھانے کو جب کھائیں تو ہماری بدنی بھی شفا اس میں شامل تو کر، بدنی شفا بھی ہم حاصل کریں اسے. تو وہ جو کہانی کے مطابق وہ جو کوڑی تھے جب انہوں نے پیا وہ پانی تو وہ شفا پا گئے. تو اسی طرح یسوع مسیح کا خون اس وقت بہا تھا، لیکن آج بھی وہ شفا ویسے ہی دیتا ہے جیسے اس وقت شفا ملتی تھی.
کیسی بات. آئیں اس پانی کے تعلق سے جو یسوع مسیح جیون کا پانی ہے, ایک بڑا خوبصورت گیت ہے اور بڑا پرانا گیت ہے, بچپن سے میں سنتا آیا ہوں اس کو. جیون جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا, کندن کندن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا. جیون جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا, کندن کندن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا. جیون جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا, ہاں آیا. جیون جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا, کندن کندن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا, ہاں آیا. کندن کندن سا ہم کو بنانے بنانے جیون کا راجا ہے آیا. شعلہ بھی تو شبنم بھی تو نبیوں کی آشا بھی تو, شعلہ بھی تو شبنم بھی تو نبیوں کی آشا بھی تو, رہبر بھی تو منزل بھی تو عنبر کی بھاشا بھی تو, رہبر بھی تو منزل بھی تو عنبر کی بھاشا بھی تو. راجن راجا کو پرجا میں لانے جیون کا راجا ہے آیا, ہاں آیا. کندن 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 سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا. یسوع میں تو اترا خدا پاپی کو دینے نجات, یسوع میں تو اترا خدا پاپی کو دینے نجات. تیرا لہو یسوع مسیح ہر کو دیتا حیات, تیرا لہو یسوع مسیح ہر کو دیتا حیات. کنجن کنجن بھوے کو کنجن سکھانے جیون کا راجا ہے آیا, ہاں آیا. کندن 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 سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا. دروازہ تو چرواہا تو جیون
जीवन की रोटी भी तू, दरवाजा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू, सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू, सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। चंदन 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 को खुशबू दिलाने, जीवन का राजा है आया, आया कुंदन, कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया, आया कुंदन, कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख, ईमान रख, तू यही समझाता, ईमान रख, तू यही समझाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है, साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है, तू रहबर बनता है। साधक गिरे तो, हाँ साधक गिरे तो तू ही उठाता, साधक गिरे तो तू ही उठाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला, कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला, है सबसे आला। मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, सबको बताता, मैं ही खुदा हूँ, सबको बताता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। आए हम इसी मसा में अपने आंखों को बंद करते दुआया हालत में खुदा की तारीफ करते हैं। बहुत ही कम गीत हैं जिसमें हम जैसे पंजाबी में कहते हैं ना लाडियाँ करना, यसु मसीह को एक मोहब्बत शो करना, उसको सराहना और
اس سے اپنے پیار کا اظہار کرنا کافی کم لوگوں نے جو ہے وہ اس انداز میں کیا۔ ارنسٹ مل صاحب کا یہ گیت ہے، راہوں کی جوتی ہے تو، جھرنوں کا پانی ہے تو، میٹھی کہانی ہے تو، تو ہی تو، یسوع مسیحا ہے تو، یسوع خداوند ہے تو، ابن یہوہ ہے تو، تو ہی تو۔ اس میں آگے آپ انتروں میں جب جائیں گے ہم، آپ دیکھیے گا کہ اس میں کس طریقے سے اس نے ماتھے کی بندیا، یسوع مسیح مطلب یسوع مسیح ماتھے کی بندیا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو خوبصورتی ماتھے کے اوپر ایک بندیا لگا کے خوبصورتی جو آتی ہے، وہ خوبصورتی سے یسوع کو اس کی مشابہت دی گئی ہے۔ چوڑی کی کھن کھن، گجرے کی خوشبو، چہرے کی لالی، نینوں کا کاجل، امبر کا راجا، پرستش کی جان، راگی کی تان، میرا ایمان، تو ہی تو۔ دیکھیں کس طریقے سے ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ انداز ہے، ہم اس طرح نارملی گیتوں کو نہیں سنتے اس انداز سے کہ یسوع مسیح کو ہم کیسے سرا سکتے ہیں، کیسے اسے پیار کا اظہار، جیسے کہتے ہیں نا بچے کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ چیچی آئیں، ایک پیار کرے، رکا نہیں جاتا۔ ارنسٹ مل صاحب کا ایک ایسا ایک پیار محبت یسوع مسیح کے ساتھ تھا کہ وہ بس جب اس نے ورشپ میں جانا تھا جیسے دت ہو جانا، اس نے جس طرح ایک شراب پی کے بندہ بس اس کو اور کچھ بھی نہیں، جو اس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ جب مل جاتی ہے تو اس کے سامنے اور دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں اس گیتوں سے، ان طرح کے گیتوں سے نظر آتے ہیں۔ راہوں کی جوتی ہے تو، جھرنوں کا پانی ہے تو، میٹھی کہانی ہے تو، تو ہی تو۔ کی جوتی ہے تو، جھرنوں کا پانی ہے تو، میٹھی کہانی ہے تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ میرے ساتھ مل کے آپ بھی گائیں، راہوں کی جوتی ہے تو، جھرنوں کا پانی ہے تو، میٹھی کہانی ہے تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ یسوع مسیحا ہے تو، یسوع خداوند ہے تو، ابن یہوہ ہے تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ ماتھے کی بندیا ہے تو، چوڑی کی کھن کھن ہے تو، ماتھے کی بندیا ہے تو،
खन खन है तू, गजरे की खुशबू है तू, तू ही तू, तू ही तू। माथे की बिंदिया है तू, चूड़ी की खन खन है तू, गजरे की खुशबू है तू, तू ही तू, तू ही तू। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। चेहरे की लाली है तू, नैनों का काजल है तू, चेहरे की लाली है तू, नैनों का काजल है तू, अंबर का राजा भी तू, तू ही तू, तू ही तू। चेहरे की लाली है तू, नैनों का काजल है तू, अंबर का राजा भी तू, तू ही तू, तू ही तू। रस्ती की जान है तू, रागी की तान है तू, प्रस्तिश की जान है तू, रागी की तान है तू, मेरा ईमान है तू, तू ही तू, तू ही तू। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू, इब्ने यहोवा भी तू, तू ही तू, तू ही तू। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू
یسوع خداوند ہے تو، ابن یہوہ بھی تو ہی آئے اس جھرنوں کے پانی کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ سچ میں یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم تو ویسی راکھ اور خاک ہیں، ہم نے تو مٹی میں چلے جانا۔ جب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی ایک بنجر، ویران اور اندھیرے سے بھری زندگی ہے۔ سچ میں جو بندہ یسوع مسیح کی اہمیت جان لیتا ہے، ہمارے اندر جو رہتا ہے، وہ اس سے بڑا جو دنیا میں جو یسوع مسیح ہمارے اندر ہے اس کی جو اہمیت پہچان لیتا ہے، وہ ایک دیوانہ شخص ہوتا ہے۔ جس طرح دیوانے شخص کو کچھ نہیں پتا کہ وہ جہاں پر بھی اس کا دل کرے گا خوشی سے وہ ناچے گا، اس کو آرے دوارے نہیں دیکھنا کہ کون دیکھ رہا ہے مجھے، کون نہیں دیکھ رہا، کون سی انٹی دیکھ رہی ہے، کون سی بی بی دیکھ رہی ہے، وہ نہیں فکر کرتا۔ اس نے جب ناچنا ہے تو بیگانوں کی طرح ناچنا ہے، جس طرح داؤد ناچا۔ جب وہ جھرنوں کا پانی، چشموں کا پانی، وہ میٹھی کہانی، وہ راگنی، وہ خوشبو ہمارے اندر جب ہوتی ہے تو اس کا شکر کرتے کرتے ہمارے الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے قدموں میں جب ہم بیٹھیں گے تو شکر گزاری کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے ہماری زندگی سے۔ جب ہم اس کے قدموں میں بیٹھیں گے تو آنسو بند نہیں ہوئیں گے ہماری آنکھوں سے، بہتے جائیں گے، خوشی کے آنسو بہیں گے ہماری آنکھوں سے۔ آئے اس کا شکر کریں، ایک بار بس اپنا دل کھول کے اس کو شکر کریں، اس کو ہم دھنباد کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تیرا شکر ہو کہ تمہاری زندگی میں ہے، تیرا شکر ہو کہ ہمیں وہ امید مل گئی ہے۔ کہاوت ہے ڈوبتے کو تو تنکے کا بھی سہارا، ہمیں تو پوری نئیاں مل گئی ہے، ہمیں تو پوری کشتی مل گئی ہے۔ جو طوفانوں میں بھی اینکر ہمارا یسوع مسیح ہے، طوفان جتنے مرضی آئے، جتنی مرضی چھالے مارے، اس کشتی کے نئیاں کے ارد گرد ہم ہلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو بنیاد ہے، ہماری فاؤنڈیشن وہ اس چٹان پر ہے۔ ہمیں تنکا نہیں ملا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہمیں نئیاں مل گئی ہے۔ آئیں اس نئیاں کا شکر کریں، اور آئیں اسی مسا میں، اسی جوش و خروش میں اور اسی معموری میں ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں۔ آئیں ہم ایک دعا کریں اور اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ خدا یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں ایک بار پھر اس سارے ماحول کے لیے، اس ساری روح کی جنبش کے لیے، اس کے منڈلانے کے لیے، اس جگہ پر ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی آب و ہوا میں منڈلانے کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہم ناجس لوگوں میں تو رہتا ہے۔ خداوند تو نے موسیٰ کو کہا کہ عہد کے صندوق کو بھی پاک کرو، اس کے اوپر بھی خون چھڑکو، کیونکہ میں ناجس لوگوں کے بیچ میں ہوں، میں اس جگہ سے آتا ہوں، وہ پورٹل ہے میرا، اس جگہ سے میں آتا ہوں، اس جگہ کو بھی پاک کرو کیونکہ میں ناجس لوگوں میں ہوں۔ خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان میں، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارے بیچ میں رہتا ہے، خداوند تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ ہمیں اب خداوند ہیکل میں جا کے اس جگہ پر جہاں پر تو ہے، ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے درمیان رہتا ہے، تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ فقط تو ہم سے تو چاہتا ہے کہ ہم مجمع لگائیں، ہم ایک دن جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم مل کے تیری پرستش کریں، ہم اس دن خداوند مل کے خداوند ایک دل، ایک روح، ایک جان ہو کے تیری پرستش کرے۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کا وہ دن تو نے ہمیں دیا، اور ہم نے خداوند سو فار جتنا وقت گزارا تیری حضوری میں، تو نے ہمیں خداوند اپنے روح سے بھرا، اور اپنے مسح سے تو نے ہمیں خداوند خوشحال کیا، خداوند تو نے ہمیں بحال کیا، ہمارے خداوند جوؤں کو توڑا ہے، ہمارے بند دروازے جو ہمارے لیے تھے ان کو تو نے کھول دیا خداوند، وہ بیڑیاں جو ہمارے خداوند ہمیں لے کے دبا کے بیٹھی ہوئی تھی، روک کے بیٹھی تھی، ان کو توڑا تو نے اپنے مسح سے، اپنی روح کی جنبش سے تو نے توڑا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس وقت میں تیری خادمہ کو تیرے تخت کے سامنے لے آتا ہوں، خداوند اس کا منہ ہو کہ خداوند تو بولنا، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ محض ایک انسانی الفاظ نہ ہو، وہ خداوند تیرے منہ کے الفاظ ہوں، تیری آواز ہو جو لوگوں تک پہنچے۔ خداوند اس لائیو سٹریم کے اوپر خداوند تو اپنی انوائنٹنگ دینا، خداوند سو فار لوگوں نے انجوائے کیا، انہوں نے خداوند
تیری جنبش کو انجوائے کیا خداوند، تیرے مسا کو انجوائے کیا خداوند. اب خداوند جو کلام جو تیرا خداوند ایک خالص کلام جب خداوند پہنچایا جائے خداوند، اس سے ان کی زندگیاں اور سیراب ہو خداوند، وہ 60 70 80 90 نہیں 100% پھل لے کر آئیں خداوند. ان کی زندگیاں جو کہ ایک خداوند ایک کھیت ہے خداوند، وہاں پر تیرے کلام کا حل چلے خداوند، اور یہ بیج جو ان کی زندگیوں میں بویا جائے یہ خداوند 100% پھل لے کر آئے خداوند. بہت ساری گواہیاں خداوند اس لائیو سٹریم کے تھرو، اس میٹنگ کے تھرو خداوند تو پیدا کرنا. بہت سارے خداوند جکڑے جو خداوند لوگ جن میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو تو توڑنا خداوند. بہت سارے خداوند جو پریئر ریکویسٹ ہیں وہ پریز رپورٹس میں بدل جائیں خداوند. جن لوگوں کے خداوند ایسے کام جو کہ خداوند دنیا شاید ایک ہو کے کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے خداوند، وہ تیرے سے ممکن ہے. تو ریگستانوں میں بھی خداوند سیرابی لے آتا ہے، تو پانی ندیاں لے آتا ہے وہاں پر. یہ خداوند انسان سے نہیں ہوگا، تیرے روح سے ہو جائے گا. یہ دعا ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، اگر آپ کے دل میں کسی طرح کی بھی کوئی ریکویسٹ ہے، دعا آپ کروانا چاہتے ہیں، آپ پلیز لائیو سٹریم میں لکھیں، اور ہم یہاں پر جب اس کو لائیو سٹریم کو دیکھیں گے تو ہم مل کے ایک دل ایک جان ہو کے اس کے لیے دعا کریں گے. اور کوئی کسی طرح کی گواہی آپ کے دل میں خداوند نے اس میٹنگ کے تھرو کام کیا ہے، کسی طرح کی سوچ پہ آپ تک خدا نے پہنچائی ہے، یا خدا آپ کے دل میں کسی طرح کی بھی بات چاہتا ہے کہ آپ بولیں، پلیز کمنٹ میں آپ لکھیں، تاکہ وہ جو جھرنا اور وہ چشمہ جو خدا نے آپ کی زندگی میں پیدا کیا وہ آپ تک محدود مت رہے، وہ اور لوگوں کو بھی ان تک بھی پہنچے اور ان کی زندگیوں کو بھی سیراب کرے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیں ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں. ہاللویا. خدا کی تعریف ہو. خدا ہمارے چہرے کی رونق ہے، وہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، وہ ہمارے سارے جسم کی صحت ہے. اس کا نام لیتے ہی ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، جو ہمارے دل کی گہرائیوں کا اظہار ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اس کا نام کتنا معتبر ہے کہ اس کا نام لیتے ہی ہمارے اندر خوشی کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہاللویا. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تو پیار کا بہتا سوتا ہے. یسوع میرا بہتا دریا، آ اس میں تو ڈوب جا.
اپنے جیون کی ساری کڑواہٹ مٹا۔ خداوند یسوع جی تیرا شکر و شکر و شکر ہو۔ اے خداوند تو خوشی اور شادمانی کا چشمہ ہے۔ تو اے خداوند ہماری زندگیوں کو بحال کرتا رہتا ہے۔ ہم اے خداوند تجھ میں اے خداوند صدا بحال رہتے ہیں۔ ہماری اے خداوند خوشی تجھ سے ہے۔ اے خداوند تو ہماری دولت ہے۔ اے خداوند جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اے خداوند تجھے پا کے ہم نے خوشی پائی ہے۔ ہالےلویا خداوند، آج اے خداوند ہم تیرے کلام کو سیکھیں، اور اے خداوند جو کچھ بھی تو سکھانا چاہتا ہے ہمیں، اے خداوند تیرے روح سے سیکھیں، تیرے روح سے سمجھیں، تیرے روح سے اے خداوند اپنی زندگی کا کنیکشن تیرے ساتھ بنائیں۔ اے خداوند تیری معموری سے معمور ہو کے جئیں خداوند۔ اے خداوند یہ برکت اے خداوند ہم سبوں کی زندگی میں تیرے فضل سے کثرت سے جاری ہو۔ یسوع کے پیارے نام میں مانگا ہے، آمین۔ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی ذات کی فضیلت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح کے جو ٹائٹلز ہیں، اس کے خصوصیاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام کہ یسوع مسیح خدا کی شاخ ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ وہ شاخ کی اہمیت کیا ہے، وہ شاخ کون ہے، وہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو سیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی ذات کون ہے، کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام خدا تھا۔ تو یہ تین باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ کہ کلام کس وقت سے ہے، شروع سے ہے، ابتدا سے ہے، اور کلام کہاں پہ تھا، آسمان پہ تھا، کس کے ساتھ تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا ہے، خدا ہے۔ اب نیچے تصویر میں آپ دیکھیں تو جو ایک انسان کی ایک صورت ہے، ایک انسان کی شکل ہے، اس میں دماغ کے اوپر لکھا ہوا ہے لاگوس۔ تو لاگوس کیا ہے، لکھا ہوا خدا کا کلام، یعنی کہ خدا کے ذہن کے اندر جو کچھ ہے اس نے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، ہم اس سوچ کو اپنے منہ سے لفظوں کا جامہ پہناتے ہیں۔ تو خدا باپ وہ ذہن ہے جس نے اپنے منہ سے جو لفظ ادا کیے وہ کیا ہے، لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح خدا کا کلام ہے۔ اس نے کلام کے وسیلے سے دنیا کو بنایا، اس وجہ سے جو دنیا ہے وہ کلام کے وسیلے سے بنی، یعنی یسوع کے وسیلے سے بنی۔ تو یسوع مسیح کون ہے، خدا ہے، جو خدا کا کلمہ، اگر ہم کہیں میرا نام سمینا روز ہے، تو میرے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ کس کے لفظ ہیں، سمینا روز کے لفظ ہیں، کیونکہ وہ میرے دماغ کے لفظ ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ کون ہے، وہ خدا کے ذہن کا اظہار ہے، اور خدا کی اتھارٹی کا اظہار ہے۔ تو خداوند یسوع کون ہے، وہ خدا ہے، جو یوحنا پہلا باب ہم نے پہلی آیت میں سیکھا۔ دوسری آیت، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تیسری آیت، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہاں آپ تصویر میں دیکھیں، یہاں پر بھی جو کلام ہے وہ کس کے برابر ہے، وہ کون ہے، خدا ہے، اور سب چیزیں کیسے پیدا ہوئی ہیں، کلام سے۔ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور تھیوری نہیں ہے جو سچی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے دنیا بنی ہے۔ دنیا کو بنانے والا کون ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، کلمے کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو خدا کے ذہن کے اندر جو بات ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کا پلان ہے، اس کو لفظ
جو ملے ہیں وہ لفظ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو ہم نے پہلا یوحنا کی انجیل پہلا باب دوسری آیت میں کیا سیکھا؟ یہی کون؟ کلام، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور کتنی چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے وسیلے کے بغیر پیدا ہوئی ہو؟ کلام میں لکھا ہوا ہے جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ آگے ہم چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب چوتھی آیت۔ اس میں زندگی تھی، ہالےلویا، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، اس کلام کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس کلام کے اندر کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ انسان کے اندر مردگی کو دور کرتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے اور وہ مردگی کو دور کرتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ آدم جس دن تو نے یہ پھل کھا لیا تیرا میرا رشتہ ختم، تیری میری صلح ختم، تو مر گیا اس وقت جیسے ہی تو نے یہ پھل کھایا۔ تو جیسے ہی اس نے وہ پھل کھایا تھا تو وہ اپنے کنیکشن میں مر گیا تھا، وہ اپنی راستی میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جو خدا کی سوچ اور سمجھ میں چلنا، اس کی راستی میں چلنا، اس معیار سے وہ نیچے گر گیا تھا۔ تو خداوند یسوع کو جو شخص اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے اندر وہ زندگی جو خدا نے ہمیں باغ عدن میں دی تھی، راستے کی زندگی، اور پھر جب وقت آیا کہ خداوند یسوع آئے اور اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں قوت ملی کہ ہم اس راستے میں جی سکیں، تو یسوع مسیح ہے جس کے اندر زندگی موجود ہے، جو ہماری پرانی شرست کو، جو گناہ کی شرست ہے جو خراب ہو چکی تھی، جو ہم انسان مر گئے ہوئے تھے، کیونکہ دنیاوی طور پہ تو ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، لیکن اصل میں راستے کے اعتبار سے مرے ہوئے چل رہے تھے۔ لیکن جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یسوع مسیح کی زندگی داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم اسی کو مردگی کو اندھیرے کے طور پہ بھی لیتے ہیں کہ جو شخص یسوع مسیح کا نہیں ہے وہ اندھیرے کی بادشاہت کا غلام ہوتا ہے۔ اندھیرے کا بادشاہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ وہ انسان کے دماغ کو اندھیرے میں رکھتا ہے۔ وہ ابلیس نے شروع میں ہی انسان کے ذہن کے اوپر ایک اندھیرے کی چادر ڈالی، وہ بے سمجھی کی چادر ڈالی۔ اس نے کہا کہ نہیں تم تو نہیں مرو گے۔ بے سمجھی کی چادر اس نے قبول کر لی، اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اپنے اوپر انسان نے اندھیرے کی چادر کو اوڑھ لیا کہ ہاں میں نہیں مروں گا، اور اس نے خدا کے نور کی چادر کو ہٹایا۔ نور کیا ہے؟ اگر تم نے پھل کھایا تو تم مرو گے، لیکن اس نے نور کو ہٹا کے اندھیرے کی چادر کو قبول کیا۔ پھر خدا نے کہا تھا تم نے اس کو چھونا نہیں ہے، تم نے جس دن تم اسے چھوؤ گے کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ تو وہ انسان کے ذہن کے اوپر کون سے اندھیرے کی چادر ڈالی کہ یہ تو بہت ہی اچھا پھل لگ رہا ہے، خدا نے تو ایسے ہی مجھے اندھیرے میں رکھا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہوں، وہ تو نہیں چاہتا کہ میں خدا کی طرح سمجھدار بن جاؤں، لیکن انسان نے اپنے لیے اندھیرا چن لیا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب ایک زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں نور اتر آتا ہے، اور وہ اندھیرے کی چادر ختم ہو جاتی ہے، نور داخل ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نور ہمیں کیسے ملتا ہے؟ یسوع مسیح میں ملتا ہے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو یہاں آپ خداوند کی صلیب دیکھ رہے ہیں، اس کا ہر کام جب وہ دنیا میں آیا ہے، اس کا ہر قدم وہ نور کو دنیا میں لانے کے لیے تھا۔ نور ہی نور ہر جگہ پہ اس کے کلام کے وسیلے سے، اس کے دنیا میں آنے کے وسیلے سے، اس کے صلیب پہ جان دینے کے وسیلے سے، اس کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے وسیلے سے، اس کے آسمان سے روح القدس کو نازل کرنے کے وسیلے سے، ہر چیز میں دنیا کے لیے نور ہی نور ہے اور زندگی موجود ہے۔ تو یہاں دوسری طرف آپ تصویر میں دیکھیں تو خدا کا کلام ہے، پھر برابر کا نشان ڈال کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا
اور خدا کا کلمہ ایک ہی ہیں. سب چیزیں کیسے پیدا ہوئی ہیں کہ کلمے نے کہاں ہو جا ہو گئیں، سب چیزیں بن گئیں. پھر جو کلمہ ہے اس میں کیا موجود ہے؟ زندگی موجود ہے. اور پھر آگے برابر کا نشان ڈال کے پھر نور لکھا ہوا ہے، تو اس میں زندگی ہے، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ہے. تو ہم کتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہمارے پاس نور موجود ہے. ہم نور کے فرزند ہیں، ہم زندہ خدا کے زندہ بچے ہیں. اب ہم دیکھنے میں دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، ہم انہی کی طرح نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جو روحانی دنیا ہے وہ پہچانتی ہے کہ کون نور کا فرزند ہے، کون مہر شدہ ہے اور کون مہر شدہ نہیں ہے. ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم مہر شدہ ہیں، اور ہم اس کی آتشی دیوار کے اندر ہم پروٹیکٹڈ ہیں. ہمارا نور پروٹیکٹڈ ہے، ہمیں کوئی بے نور کر نہیں سکتا. اب ہمارے اندر آسمانی زندگی موجود ہے، اب دوبارہ ہم مردہ ہو نہیں سکتے ہیں. ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو. پھر یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 10ویں آیت کو دیکھیے. لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. تو جیسے کہ ابھی ہم پہلے یوحنا کی انجیل میں پہلے باب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا میں تھا. ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاخ، خدا کی شاخ یسوع مسیح، وہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، وہ کوئی خدمت گزار کے طور پہ اس کا درجہ اتنا نہیں ہے، وہ بہت بڑا اس کا درجہ ہے، اس کا درجہ خدا کا درجہ ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، وہ خدا ہے، اور لیکن دنیا نے اسے نہ پہچانا. کس وقت نہ پہچانا؟ جب وہ دنیا میں انسان بن کے آیا تو دنیا نے اسے نہ پہچانا. جیسے کہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کو دنیا کیا کر رہی ہے، فقی فریسی کیا کر رہے ہیں، بار بار وہ کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ رہے ہیں کیسے یسوع کو مار ڈالیں، کیسے اس کو پھنسائیں، کون سی چیز سے اس کو پھنسا دیں اور اس کو دنیا سے ختم کروا دیں. تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا نے اسے نہیں پہچانا. کس کو نہیں پہچانا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانا، اپنے پیار کرنے والے کو نہ پہچانا. آگے پھر یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں ہم. اور 14ویں آیت کا پہلا حصہ ہے جسے ایک چھوٹا حصہ جو ہم اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت. اور کلام مجسم ہوا. وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، جو خدا تھا، جو ابتدا سے تھا، جو نور ہے، جو زندگی ہے، اسی کلام نے وقت پورا ہونے پہ جسم اختیار کیا. اس جسم کا نام خدا نے کیا دیا؟ یسوع. اس کا نام یسوع رکھنا. تو وہ خدا ہے، خدا کا کلمہ ہے، لیکن انسانی صورت میں ظاہر ہوا جب وہ پیدا ہوا. پھر ہم آگے چلتے ہیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھیں. یہاں لکھا ہوا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو وہ کلمہ جس سے دنیا پیدا ہوئی، وہ بھر کے آیا، وہ معمور ہو کے آیا. کس چیز سے معمور ہو کے آیا ہے؟ فضل سے معمور ہو کے آیا ہے. انسانوں کے اوپر خدا کا فضل کرنے کے لیے اس معموری سے آیا ہے، اور سچائی سے معمور ہو کے آیا ہے. اس کے اندر سچائی موجود ہے اور وہ ہمارے درمیان میں رہا. ہم نے اس کا جلال کیسا دیکھا؟ جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. وہ خدا کا بیٹا ہو کے دنیا کے اندر رہا. تو وہ کون ہے؟ جو مکمل خدا ہے اور مکمل انسان ہو کے زمین کے اوپر رہا. تو چونکہ وہ مکمل انسان ہو کے زمین پہ رہا، لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا. اگرچہ اس نے جتنے بھی کام کیے، ابلیس نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں ریزن دیا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے ہم اس کام کو نہیں قبول کریں گے، نہیں اس وجہ سے نہیں قبول کریں گے. اور انہوں نے خداوند یسوع کو نہ پہچانا. اگر ہم یہاں دیکھیں کہ جو
اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ فضل سے معمور ہو کے آیا، سچائی سے۔ فضل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی پہ فضل ہوا ہے، یعنی کہ خدا کی بخشش ہو جائے، جس چیز کا وہ حقدار نہیں ہے، اس نے خود سے کوئی کمایا نہیں، لیکن بس خدا نے چن لیا، خدا نے رحم کر دیا، خدا نے چن لیا اس کے جسے بھی خدا چن لیتا ہے اس پہ خدا کا فضل ہو جاتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی کہ ایک مالک تھا، پاکستان کا مالک، وہ صبح بھی باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اچھا جاؤ میرے پاکستان میں تمہیں دن کے ختم ہونے پہ جب تم کام کرو گے میرے پاکستان میں تمہیں 1 دینار مزدوری دوں گا۔ پھر دن کے مختلف حصے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ نکلتا رہا اور لوگوں کو پاکستان میں بھیجتا رہا۔ یہ فضل ہے۔ وہ لوگ انہی لوگوں میں تھے جو دوسرے لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، جو پاکستان میں مزدور کے طور پہ چنے ہوئے نہیں تھے، انہی میں سے جن کو خداوند نے چن لیا ان کے اوپر خدا کا فضل ہو گیا۔ تو یسوع مسیح ہمارے اوپر اس کا فضل ہوا ہے، اور اس کے فضل میں ہم چند ایک برکتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کون ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اگر کسی رعایا کا کوئی بادشاہ ہے تو جو بادشاہ کے اصول، قوانین، اس کی جو اس کے ساری برکتیں، اگر وہ اچھا بادشاہ ہے تو وہ رعایا کو ملیں گی۔ تو ہم کس بادشاہ کے سٹیزن ہیں؟ آسمان کے بادشاہ کے سٹیزن ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، وہ اپنے ان ساری خصوصیات سے بھر کے، ان آسمانی سچائیوں سے بھر کے ہمارے درمیان میں رہا۔ تو وہ کون ہے؟ ہمارا کنگ ہے، ہمارا بادشاہ ہے، وہ سب بھلائیوں کا بادشاہ ہے، وہ سارے فضلوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمیں معاف کیا ہے۔ یہ آپ خصوصیات پڑھیں جو اس تصویر کے ارد گرد لکھی ہوئی ہیں۔ پھر وہ کون ہے؟ ہمارا استاد ہے، اس نے ہمیں بویا ہے، نجات بوئی ہے، وہ ہمارے اندر نجات کو بڑھاتا ہے، وہ اس کو بڑھانے والا، سنبھالنے والا خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا شافی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہمارا رینسم بنا، یعنی کہ ہمارا فدیہ اس نے دیا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح ہے جسے خدا نے مسح کر کے زمین پہ بھیجا ہے۔ تو ہمارا فدیہ دینے والا، ہمارا کفارہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ تو یہ سارے اس کے فضل ہیں جن کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح ان سارے فضلوں سے بھر کے اور آسمانی سچائیوں سے بھر کے ہمارے درمیان میں رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ ہم ان ساری چیزوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے یسوع راجا کی فضیلت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ پھر یوحنا پہلا باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے، ہاللیلویہ، معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ پہلے ہم نے 15ویں آیت میں کیا دیکھا تھا کہ وہ معمور ہو کے آیا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہو کے آیا ہے۔ اب جو اس کے اندر معموری ہے، جو اس کے اندر بھرپوری ہے، اس میں سے ہم نے اپنے لیے پایا ہے، یعنی کہ جو کچھ خدا باپ نے یسوع مسیح کے اندر ڈال دیا، جو وہ سب چیزوں کا منبع بن گیا، وہ اس لیے بنا تاکہ اس کے لوگ اس میں سے لیں، اپنے لیے لیں۔ تو لکھا ہوا ہے اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، کیا پایا؟ یعنی فضل پر فضل۔ تو سب سے پہلا فضل کیا ہوا ہمارے میں کہ ہم خدا کے بچے کہلائے ہیں، اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہم اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اب سارے بے شمار فضل، یعنی کہ آسمان کی ساری دولتیں وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے پاس آئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں جو ہم اس بات کے نیچے پڑھتے ہیں کہ ایک مسیحی خدا کے فضل میں سے، یسوع مسیح کے فضل میں سے کیا چیز پاتا ہے؟
تو کیا یہاں پہ چند ایک باتیں جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ میں نے کیا فضل پایا کہ میں خدا کا بچہ کہلایا، یہ میں نے خدا سے فضل پایا، میں خداوند یسوع مسیح کا دوست کہلایا، میں اس کی کلیسیا کا رکن کہلایا، میں آسمانی شہری کہلایا، میں اس کے ہاتھ کی دستکاری ہوں۔ نہ صرف اس نے مجھے پیدا کیا بلکہ اس نے مجھے پھر سے تراشا خراشا بنایا، مجھے اس نے اپنی صورت پہ ڈالا، مجھے اس نے کیا بنایا ہے؟ نیا مخلوق بنایا ہے، مجھے اس نے اپنا خادم بنایا ہے، مجھے اس نے راست باز بنایا ہے، میں اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں، اور میں ہر طرح کی سزا سے، ہر طرح کی ملامت سے آزاد ہوں، کیونکہ خداوند میرے اندر رہتا ہے اور وہ اپنی راستی کو میرے اندر رہ کے انجام دیتا ہے۔ تو اس کی معموری میں سے جو کچھ جس چیز سے یسوع معمور ہے، ساری بھلائیوں سے معمور ہے، اس کی بھلائیوں میں سے ہم نے اپنے لیے پایا ہے ایک فضل پایا، اور فضل پایا، اور فضل پایا، فضل پر فضل ہم نے حاصل کیا۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کی ذات کے بغیر کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھی سوچے کہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں یسوع کے بغیر ہی چل سکتا ہوں، کبھی نہیں چل سکتا۔ وہ مایوس ہو جائے گا، زندگی بہت بڑا بوجھ محسوس ہوگی، اور دنیا میں اسے لگے گا کہ جیسے دنیا میں جینا ممکن نہیں ہے، کوئی خوشی ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ بناتے ہیں، اس کے فضلوں کو حاصل کرتے ہیں، تو ہماری زندگیاں بہت آرام دہ گزرتی ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ خدا کے ہاتھوں میں خوشیوں سے بھرا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ پھر یوحنا پہلا باب اس کی 17 آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو یہ تصویر بہت مددگار ہے سمجھنے میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شریعت کا وقت ہے، اس وقت کیا یعنی کہ شریعت جو دی گئی ہے وہ موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی ہے، تاکہ وہ شریعت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیں گناہ کی پہچان بھی ہو جائے، اور عملی طور پہ شریعت اس جگہ تک محدود ہو گئی کہ وہ ہمیں گناہ کی پہچان کروانے تک ہی محدود رہ گئی۔ کیوں محدود رہ گئی؟ کیونکہ انسان کے اندر گناہ پہ غالب آنے کا زور نہیں تھا۔ تو وہ زور ہمیں کس نے دیا؟ اب یہاں نیچے تصویر میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ خداوند یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی، اور صلیب یسوع مسیح کا خون زور دیتا ہے۔ گناہ پہ غالب آنے کا زور کس سے ملتا ہے؟ صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون پہ ایمان لانے سے، اور یسوع مسیح پھر ہمارے اندر رہ کے وہ گناہ پہ غلبہ، وہ اس کے اندر غلبہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے، اپنے زور سے ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت کیا مطلب؟ خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو بھی اچھی چیز ہے، جو راستی کی بات ہے، جو خدا کے حکموں پہ عمل کرنے کی بات ہے، جو راستی ہے، وہ یسوع ہمارے اندر رہ کے انجام دیتا ہے۔ اس کے خون کا کفارہ ہماری زندگی میں رہ کے انجام دیتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاک دل ہے جو خداوند کے خون کے وسیلے سے ایک انسان جو ناراست بن گیا، دن میں ناراست بنا، وہ اپنی ناراستی میں چلتا رہا، وہ کوشش کر کے بھی اپنے دل کو مائل نہیں کر سکا کہ وہ خدا کی راستی پہ مکمل طور پہ قائم رہ سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جتنے نبی آئے، جتنے بھی خدا کے بچے آئے، ہم جب ان کی لائف کو دیکھتے ہیں تو خدا ان کا شکر ہے انہوں نے خدا سے پیار کیا، لیکن کتنی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا جو جسم ابھر کے سامنے آیا، جو انسانی سوچیں اور خیال ایسے منہ سے لفظ نکلے، ایسا کوئی عمل ہو گیا جس سے وہ گناہ گار ٹھہرے۔
لیکن یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز بناتا ہے، وہ ہمیں راستی میں قائم رہنے کا فضل دیتا ہے، اور وہ ہمارے اندر رہ کے راستی کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ والی بات کو ہم اپنے پلے سے باندھ لیں کہ یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے، اس واسطے ہم راست باز کہلاتے ہیں، وہ راستی کو انجام دیتا ہے ہمارے اندر رہ کے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت جو پہلے دل سے باہر ہے، یعنی کہ خدا نے آسمان سے شریعت دی ہے، لیکن وہ شریعت دل کے اندر اتری نہیں ہے۔ یعنی انسانی کوشش جو ہے وہ اپنی کچھ حد تک کوشش کرتی ہے کہ اچھا میں عمل کروں گا، لیکن چونکہ اندر پرانی شریعت ہے، پرانی شریعت جو ہے وہ گناہ پہ غالب آنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جب یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی تو وہ شریعت، وہ احکامات جو خدا باپ نے اس لیے دیے تاکہ انسان اس پہ چلے اور پاک رہے، تو وہ انسان کے دل کے اندر اتر آئی ہے کہ وہ اس پہ عمل کر سکیں۔ اب شریعت کی سب باتیں جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تک اس کو خدا نے بیلوں اور بروں کے خون کہا کہ ان کی قربانی کرنا، لیکن جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو یسوع مسیح کی قربانی اس کی جگہ یسوع کی قربانی نے لینی تھی۔ تو وہ جس طور سے شریعت کی وہ باتیں یسوع مسیح میں چینج ہوتی رہی، یعنی یسوع کے کام، یسوع کی باتیں ہم ان کو ہم نے سیکھا، ان کو سمجھا۔ جیسے میں چند ایک مثالیں دیتی ہوں کہ اب ہم جو لاوی ہیں صرف اب وہ کاہن نہیں ہیں، نئے عہد نامے میں یا شریعت میں صرف ایک قبیلہ تھا، لاوی کا قبیلہ، لیکن اب کیا ہے کہ جتنے بھی مسیح یسوع کے ہیں وہ سب اس کے کاہن ہیں۔ پھر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق جب تک خداوند یسوع مسیح قربان نہیں ہوئے، خدا نے یہ مقرر کیا تھا کہ سوختنی قربانیاں گزرانا، ہدیے لے کے آنا، لیکن اب خداوند کیا کہتا ہے کہ جو ہونٹوں کی قربانیاں وہ چڑھایا کرو۔ اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یعنی کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ شریعت میں جو باتیں دی گئی تھیں اس میں یسوع مسیح ہی موجود ہے، اور وہ یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے پھر ہم ان کو کیسے نئے عہد نامے میں ان کو کیسے اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں۔ یعنی کہ شریعت جو خدا کے حکم ہے ان کو قبول کرنا، ان کو ماننا، ان کے مطابق چلنا، یہی خدا کی مرضی تھی کہ ہم راستی میں چلیں، ان کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ تو یسوع مسیح کے خون نے ہمیں یہ قوت دی کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں یسوع کے خون کی قدرت سے پورا کر سکیں۔ تو اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ شریعت، خدا کے احکامات وہ موسیٰ کے وسیلے سے ہمیں ملے، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو جو شریعت ہے، خدا کی باتیں ہیں، وہ ہمیں خدا کے فضل میں داخل کرنے کے لیے ہیں، اور اس سے ایک اگلا سٹیپ کہ ان کو ہماری زندگی کے اندر انسرٹ کرنا، ہماری زندگی کے اندر ڈال جائیں، وہ ہماری اپنی ذات کا حصہ بن جائیں، ہماری سمجھ کا حصہ بن جائیں، ہمارے ذہن کے اوپر وہ آئین اور قانون لکھے جائیں، ہمارے دلوں میں وہ قانون وہ گھر کر جائیں، وہ ہماری اپنی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا تاکہ وہ یہ کام کرے۔ تو شریعت تو موسیٰ کے وسیلہ سے دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح کے وسیلے سے پہنچی۔ اب جیسے فقی فریسی تھے، وہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ کون سا کام ہے جو ہمیں سبت کے دن نہیں کرنا۔ اب سبت کے دن ہمیں جو کچھ نہیں کرنا وہ کیا ہے کہ جو کچھ خدا کا نہیں ہے وہ نہ کرو، جو کوئی دنیا کی ذمہ داریاں وہ نہ کرو، جو خدا کا ہے وہ کرو۔ اب اس وقت انہوں نے اپنی بے سمجھی سے یسوع مسیح کی مخالفت کی کہ یہ تو سبت کے دن لوگوں کو کہتا ہے اپنی چرپائی اٹھاؤ چلو پھرو، یہ تو سبت کے دن لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو ابلیس کے کاموں کو مٹانا یہ سبت کے دن کام کرنے والا کام تھا، جو انہوں نے سمجھا نہیں۔
اور انہوں نے سوچا کہ یسوع مسیح تو شریعت کو توڑ ہے. تو جو شریعت ہے وہ خدا کی باتیں ہیں، وہ خدا کا کلام ہے، اور اس کو سمجھانے والا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے. اب شریعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی اگر گناہ کرتا ہے، کوئی جس طرح سے زنا میں ایک عورت کو پکڑ کے لے کے آئے، اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ایسی عورت کو سنسار کر دو. تو حقیقت میں خدا کی نظر میں گناہ اتنا گھنونا ہے. اب خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ، ان کا ذہن، خدا باپ کا یسوع کا ذہن ایک ہی ہے. خدا کیا چاہتا ہے کہ خدا کی اس بات میں خوشی نہیں ہے کہ کوئی شخص ہلاک ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے تھے کہ اس عورت کو توبہ کے لیے اس کے ذہن کو خدا نے توبہ یافتہ ذہن میں تبدیل کیا تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دیں، وہ اب راستی میں چلنا شروع ہو اور اس کی زندگی بچ جائے، اسے ابدی ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پہلے بھی خدا کا ذہن وہی تھا کہ ملک کے اندر بدی بدکاری نہ ہو، اور خداوند یسوع کا بھی ذہن وہی ہے کہ بدی بدکاری نہ ہو، ایک انسان راستی میں چلے. تو خدا کے ذہن کو سمجھانے کے لیے کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، کہ خدا کے لکھے ہوئے کلام کو اس کے وسیلے سے سمجھیں، اور جو روح کہتا ہے اور جو یسوع کہتا ہے اس کے مطابق سمجھ سکیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے شریعت میں. پھر یوحنا پہلا باب 18ویں آیت، یہاں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ہالےلویہ ہالےلویہ، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. تو ہم کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ کسی نبی نے خدا کو ظاہر کیا، کیونکہ جو نبی ہیں وہ سب انسان ہیں، اور جب خداوند نے ان کو جو رویا دکھائیں اس کے مطابق جتنا خدا نے ان کے اوپر ظاہر کیا انہوں نے سمجھا، خدا کی آواز کو سنا، جو رویا خدا نے دکھائی وہ دیکھیں، اور پھر لوگوں تک خداوند کی آواز کو پہنچایا. لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا، جو خدا میں سے نکل کے آیا ہو. لیکن وہ شخصیت کون ہے؟ یسوع. تو لکھا ہوا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. تو وہ زمین کے اوپر اس وقت زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ کہاں پہ ہے؟ باپ کی گود میں ہے. یہ نہیں کہ وہ گود میں تھا، جو خدا کی گود میں تھا اس نے ظاہر کیا، بلکہ لکھا ہوا ہے جو خدا کی گود میں ہے. اسی طرح سے خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم زمین پہ چل پھر رہے ہیں لیکن ہم آسمانی مقاموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک حکومت، ہر ایک ریاست یسوع مسیح کے نام سے ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. تو ہم خداوند یسوع مسیح کی فضیلت پہ غور کر رہے ہیں مختلف آیات میں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا متوازی کوئی بھی نہیں ہے، اس کا موازنہ کسی اور شخصیت سے ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہر طور پہ یکتا ہے، وہ یونیک ہے، وہ لاسانی ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. تو یسوع مسیح خدا کی شاخ ہے، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں اس کی شاخ بنائے. خدا کی تمجید ہو. یوحنا پہلا باب اس کی 29 آیت میں جاتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ یوحنا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس نے یسوع کو بپتسمہ دیا. پھر اگلے دن کی وہ بات کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یعنی ایک وقت ہے جب یوحنا نے بپتسمہ دیا، لیکن ہم پھر بھی بہت اس چیز میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بپتسمے سے اگلے دن ہی ہے، ہو سکتا ہے بپتسمے سے اگلا دن ہی ہو یا کوئی بھی دن ہے، لیکن لفظ لکھا ہوا ہے دوسرا دن. تو دوسرا کسی بھی چیز کے بعد کا جو دوسرا دن ہے اس میں یوحنا نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور کیا بولا ہے
کیونکہ اسے خدا کی طرف سے یسوع مسیح کے بارے میں یہ انفارمیشن ملی ہے، یہ پیغام ملا ہے، اور جو پیغام یوحنا کو خدا کی طرف سے یسوع کے لیے ملا ہے، اس نے بولا ہے، اور کیا بولا ہے اس نے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا برہ ہے، خون لگانے سے تو بچ جائے گا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ جب اسرائیلی لوگوں نے خون لگایا تھا اپنی چوکھٹوں پہ، اور وہ جو چوکھٹوں پہ خون لگایا اس کمرے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ برے کا گوشت کھا رہے تھے، وہ فسح کا کھانا کھا رہے تھے، باہر سے فرشتہ گزرا، اس نے دیکھا کہ اس گھر کے اوپر، اس گھر میں خدا کا حکم پورا ہو رہا ہے، وہ گزر گیا، موت کا فرشتہ گزر گیا۔ تو پاس اوور کا مطلب کیا؟ گزر جانا، کہ موت کا فرشتہ گزر جائے۔ تو جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا برہ بنا تاکہ موت گزر جائے۔ ہالےلویا، خدا کی تعریف ہو۔ جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے برے کو قبول کرتے ہیں، جو خدا کے برے کو، یسوع کو خدا کے برے کے طور پہ قبول کرتے ہیں، ان پہ سے اسی دنیا میں سے موت اٹھ جاتی ہے، اور جب وہ ٹرانسفر ہو کے جب وہ اس دنیا میں سو جاتے ہیں اور ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ زندگی چلتی ہے۔ وہ اس دنیا میں سے زندگی چلتے 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 وہ ابدی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، اور موت کا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یوحنا کو خداوند نے یہ بھید بتایا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا برہ ہے۔ وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کچھ بھی ذہن میں سوچتے ہیں کہ میرے گناہ ایسے معاف ہوں گے، یہ طریقہ ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، تو دنیا میں اور کوئی دوسرا طریقہ خدا نے نہیں دیا جس سے کسی کے گناہ معاف ہوں۔ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ خدا کے تخت عدالت کے سامنے کوئی شخص بے عیب قرار دیا جائے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، برے کے خون پر ایمان لانے سے، خداوند یسوع کو خدا کا برہ قبول کرنے سے، اور یہ قبول کرنے سے کہ اس نے میرے گناہ اٹھا لیے اور میں اب پاک ہو گیا ہوں، اب میں گناہ گار نہیں رہا ہوں۔ اور پھر اس کے دوسرے حصے میں جو دوسرا ایک سرکل ہے، اس میں یوحنا نے جو بات کہی تھی وہ لکھی ہوئی ہے کہ یوحنا نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے ظاہر ہوا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خداوند یسوع مسیح اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، کہ میں اس کی منادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا تھا، جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تو اس نے کیا دیکھا تھا کہ آسمان سے کبوتر کی صورت میں روح القدس یسوع مسیح پہ اترا، اور یہ ایک آواز سنی تھی کہ یوحنا نے سنی، اور اس نے بتایا، اور وہ آواز کیا تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو دنیا میں اور کوئی اور ایسا انسان نہیں جس کے لیے آسمان سے یہ آواز آئی ہو کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، کیونکہ کوئی اور انسان کامل ہے نہیں، صرف ایک ہی ہے، یسوع مسیح۔ لیکن خدا اپنے تمام نبیوں کے ساتھ خوش تھا، ان کے ساتھ ان سے کلام کرتا تھا، لیکن جب ہم یسوع مسیح کی ذات کو لیتے ہیں تو اس کے مد مقابل اور دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور پھر ہم یوحنا پہلا باب اس کی 30 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ تو یوحنا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ گواہی دے رہا ہے کہ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی جسمانی عمر میں 6 مہینے بڑا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے جو میرے بعد آنے والا ہے، یعنی بعد کس طرح سے کہ منادی میں منادی کر رہا ہوں، میری منادی کے بعد جب میری منادی کا ٹائم ختم ہوگا تو خدا اپنے بیٹے کو، خداوند یسوع مسیح کو منادی کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ یعنی مقرر کرے گا کہ اس کی منادی شروع ہو جائے۔ تو لکھا ہوا ہے ایک شخص میرے بعد آتا ہے، یعنی منادی میرے بعد کرنے والا، جو مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ جیسے
کوئی جو عظیم شخصیت ہے اس سے آگے آگے کوئی چل رہا ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ وہ عظیم شخصیت ہے، میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں اس کی منادی کرنے آیا ہوں۔ تو وہ منادی کرنے والا کون ہے؟ یوحنا ہے۔ وہ کس کے بارے میں منادی کر رہا ہے؟ یسوع کے بارے میں منادی کر رہا ہے۔ وہ یسوع کے بارے میں کیا منادی کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، وہ میرے سے بہت زیادہ سپیریئر ہے، وہ میرے سے بہت بالا تر ہے، وہ مقدم ہے کیونکہ وہ میرے سے پہلے ہے۔ عمر کے لحاظ سے یسوع مسیح اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا وجود ہے وہ کب سے ہے؟ ابتدا سے ہے۔ اس کا مصدر کب سے ہے؟ وہ قدیم الایام ہے، وہ شروع سے ہے۔ تو یہاں پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح وہ شیر ببر ہے۔ یسوع مسیح شیر ببر ہے۔ شیر ببر کا بچہ شیر ببر ہی ہے۔ شیر ببر خدا کو شیر کے طور پہ دکھایا ہے، اس کے بیٹے کو برے کے طور پہ دکھایا ہے۔ تو جو خود شیر ببر ہی ہے لیکن اس نے اپنے اندر برے کی صورت اختیار کی ہے، وہ انسان کے اوپر اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے زمین پہ نہیں آیا، بلکہ کس لیے آیا؟ تاکہ وہ بہت ہی پیار سے اپنی محبت سے اپنے کفارے کے وسیلے سے لوگوں کو آزاد کرے، چھڑائے۔ تو وہ خدا کا برا بن کے زمین پہ آیا۔ لیکن وہ ہے کب سے؟ وہ شیر ببر ہے اور وہ مقدم ہے، وہ شروع سے ہے، لیکن وہ زمین کے اوپر آیا ہے اور تاکہ لوگ نجات پائیں، تاکہ وہ خدا کا برا بن کے دنیا کا گناہ اٹھا لے جائے، تاکہ دنیا کے اوپر فضل اور رحم ہو جائے۔ تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے شیر ببر کی قدرت کو ایک طرف رکھ کے اپنے اندر برے کی خصوصیات کے ساتھ زمین پہ آنے کے لیے ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں، برا بننے کے لیے خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمارے گناہ اٹھ گئے، ختم ہو گئے، موت کا فرشتہ ہمارے سے گزر گیا، اب ہمارے اندر زندگی ہی زندگی ہے۔ ہم یسوع مسیح کی ذات کے لیے اپنے باپ کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو کہ یسوع مسیح خدا کی شاخ ہے اور وہ ان ساری خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔ جو کچھ بائبل میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اور جو کچھ ہر روز خدا ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے، ہم تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ یسوع کتنی عظیم شخصیت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ یسوع کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا، کوئی انسان بوجھ کے اندر سے باہر نکلا ہوا رہ نہیں سکتا۔ ہر انسان، دنیا کا بوجھ بہت زیادہ ہے، دنیا کی خرابیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک ہی ہے جو کہتا ہے کہ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع مسیح کے ساتھ بہت پیارا کنیکشن بنائیں، اس کے ساتھ دوستی کر لیں، اس کا کلام پڑھا کریں، دعا کیا کریں، چرچ جایا کریں، خدا کے ساتھ اچھے کنیکشن میں آ جائیں تاکہ ہمارے لیے دنیا میں جینا خوشی کا جینا بن جائے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ اے خداوند تیرا شکر ہو خداوند یسوع جی، تو خوشیوں کا منبع ہے، تو اے خداوند ہماری زندگیوں کو تو چلاتا ہے۔ اے خداوند ہمارے ذہن کی خوشی تو ہے، ہمارے اے خداوند زندگی کا پانی تو ہے، اے خداوند ہمارے لیے زندگی کی روٹی تو ہے، اے خداوند راہ حق اور زندگی تو ہے، قیامت اور زندگی تو ہے۔ اے خداوند یسوع جی، ہماری سوچوں اور خیالوں میں
ہم سے کلام تو کرتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی ہمیں غلط سوچ اور غلط خیال سے آئی خداوند باز تو رکھتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی ہماری حیثیت تو آئی خداوند کہتا ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس حیثیت میں رہتے ہوئے خوشیاں مناؤ۔ آئی خداوند یسوع جی، آئی خداوند دنیا کی آئی خداوند حیثیتیں آئی خدا باپ جو دل کو دبا دیتی ہیں، خداوند تو کہتا ہے کہ ان حیثیتوں میں اپنے آپ کو ان کے متحد نہ سمجھا کرو۔ آئی خداوند ہم تیری برکتوں اور بخششوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ آئی خداوند تجھ میں ہم نے آئی خداوند جلال کی دولت کو حاصل کیا ہے، ہم نے فضل پر فضل کو حاصل کیا ہے، ہم نے تیری معموری میں سے آئی خداوند فضل کو پایا ہے۔ آئی خداوند فضل اور سچائی ہمیں ملی ہے۔ آئی خداوند کلام ہمارے دل اور دماغ کے اندر تو نے اتار دیا ہے، اور تو ہمارے اندر رہ کے آئی خداوند یسوع جی ہماری زندگی کو جیون گاڑی کو چلاتا ہے، تو ہماری زندگیوں کا ڈرائیور ہے۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیری ذات میں آئی خداوند خوشیاں مناتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔